لیکن جو لوگ انفلوئنسڈ ہیں آپ کے ہی موومنٹ سے، تو آپ کیسے، آپ نام لیجئے مثلاً کیا، مثلاً طالبان فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ دیوبندی ان کا انفلوئنس ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کئی جگہ خاص کر مسلم ممالک بہت اچھا سوال کیا ہو رہی ہے، اور وہ کلیم کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم اسلام سے ہی انفلوئنسڈ ہیں، ہم اسلام کا ہی کام کر رہے ہیں، ہم دین کا ہی کام کر رہے ہیں۔ اب ہندوستان میں بھی دیکھیے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی جو ناانصافی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اٹھا سکتا ہے، تشدد کر سکتا ہے، اسلام کا نام لے سکتا ہے، تو چونکہ آپ کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، کیسے آپ اس کو دیکھیں شاخ کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے برانچ، برانچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکز سے جڑی ہوئی ہے، انتظامی اعتبار سے وہ پٹاخہ ہے، کوئی شادی وغیرہ ہوگی کا نام لیا اور پٹاخہ چھوٹ رہا ہے، شادی ہوگی، میں یاد کر رہا تھا کہ شاخ کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹر ہو، وہ سب کو کنٹرول کرے، سب کو ہدایات دے ہر طرح کی۔ یہاں شاخ کی یہ کوئی شکل نہیں، دارالعلوم کی کوئی شاخ نہیں ہے، کوئی اس کی برانچ نہیں ہے، لیکن یہاں سے پڑھ کر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنی جگہ مدرسہ قائم کرتے ہیں، اپنا مادری علمی ہونے کے اعتبار سے، مرکز ہونے کے اعتبار سے اس کی طرح نسبت کرتے ہیں، اس اعتبار سے بہرحال دارالعلوم ان کا مرکز ہے۔ لیکن دارالعلوم کو مرکز ماننے کا مطلب یہ کہ جو بنیادی فکر، اس کو مسلک کہتے ہیں، ایمان کے سلسلے میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، جس کی بنا پر یہ مختلف مسلک بنے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، غیر مقلد ہے، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس اعتبار سے تو وہ دارالعلوم کی طرف بہرحال منسوب ہے، لیکن ان کا طریقہ کار، طریقہ عمل، اس میں دارالعلوم سے ان سے کوئی ٹچ نہیں ہے۔ طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، تو دیوبندی کا مطلب یہ کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم مودودی نہیں ہیں، مسلک اور مذہب کے اعتبار سے دارالعلوم ہمارا بڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی کارروائی کریں سب میں دارالعلوم ان کا پیشوا ہے اور دارالعلوم کی رہنمائی کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ کا انفلوئنس ہے دنیا بھر میں، صرف بڑے صغیر میں ہی، تو آپ اپنے انفلوئنس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس طرح کی ٹینڈنسی، کیونکہ مسلمان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا جب یہ تشدد پیدا ہوا اور اس کو نام دیا گیا دہشت گردی کا، اور اس کا الزام آیا مسلمانوں پر مدارس پہ، تو نہ صرف یہ کہ دارالعلوم دیوبند نے 2008 میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی دہشت گردی کے خلاف، جس میں تمام مسلک کے علماء کو جمع کیا اسے دارالعلوم کے احاطے کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی شائع کیا، اور اس فتوے کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ طالبان کی اس تحریک کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، تو مسلک کے اعتبار سے دیوبندی ہیں، مسلک دوسری چیز ہے، اور یہ کاروائیاں جو ہو رہی ہیں سیاسی یا اور جو حرکتیں ان کی ہو رہی ہیں، وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ اگر دارالعلوم سے اس کی رہنمائی ہوتی یا اس میں ان کو کوئی قوت پہنچتی، تو دارالعلوم میں بھی تو ہونا چاہیے۔ دارالعلوم اگر ان کی تائید نہیں کرتا تو کم سے کم اس کو کنڈم تو نہ کرے، اس کی مخالفت تو نہ کرے، اس کے خلاف فتویٰ تو نہ دے۔ اب اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا کہنا ہے، مسلک کے اعتبار سے وہ دارالعلوم کو کہ اس سے کوئی تعلق۔ بہت سے لوگ ہیں جو کسی شعبہ زندگی کے اندر ہوں، طالبان ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے لوگ ہیں، کچھ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، کچھ سائنٹسٹ ہیں، کچھ ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ادھر طالبان کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔ تو پھر جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں سب کی نسبت دارالعلوم کی طرف تو نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان کی نسبت مسلک کے اعتبار سے ہے، ان کے سارے اعمال کے اعتبار سے نہیں ہے، اور ہم جتنا ان پر اثر ڈال سکتے ہیں ڈالتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ماتحت نہیں ہے۔ کس طرح اثر ڈالتے ہیں؟ اثر ڈالتے ہیں اپنی بات کہہ کر، ہمارے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں، کوئی جس کو قوت نافذہ کہتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتدار ہے کہ ہم ان کو مجبور کریں کسی چیز کے اوپر۔ ہم سمجھاتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، پرچوں کے